سر ہنری رائڈر ہیگرڈ برطانوی سول سرونٹ اور مصنف تھا۔ یہ 1875 میں ساؤتھ افریقہ آیا اور یہاں خصوصی کمشنر بن گیا۔ وہ جنوبی افریقہ میں برطانوی کالونی کی تشکیل کا زمانہ تھا۔ نوجوان ہیگرڈ اس زمانے میں افریقہ آیا اور اس نے ایک سرے سے دوسرے کونے تک افریقہ کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اس زمانے میں گھومتا ہوا زمبابوے کی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گیا۔ مقامی لوگ اس ٹاؤن کو مجاجی کہتے تھے۔ اس ٹاؤن اور اس کے گرد آباد علاقے پر ایک پراسرار خاتون حکمرانی کرتی تھی۔ لوگ اسے اپنی زبان میں بارش کی ملکہ مطلب رین کوئین کہتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رین کوئین جب اپنے گھر سے باہر نکل کر رقص کرتی ہے تو پورے علاقے میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رین کوئین سال میں صرف ایک بار اپنے گھر سے نکلتی تھی اور وہ اس کے علاوہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتی تھی۔ وہ اگلی رین کوئین کے لیے زندگی میں ایک بار اپنی مرضی کے مرد سے ملتی تھی۔ اس ایک ملاقات سے اس کے بدن سے لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی پرورش کرتی تھی، اسے بارش کا جادو سکھاتی تھی اور وہ لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو پرانی کوئین فوت ہو جاتی اور نئی ملکہ اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ ہیگرڈ کسی نہ کسی طرح سے رین کوئین تک پہنچ گیا۔ اس کی اس ملاقات ہوئی۔ اس نے اس کی کہانی سنی تو پتہ چلا رین کوئین آواگان کا سلسلہ ہے۔ اس کا نام عائشہ ہے۔ وہ عرب ہے اور اس کا دعویٰ ہے وہ 2000 سال بعد دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کا محبوب بھی عنقریب اس سے ملے گا اور وہ دونوں نئی رین کوئین پیدا کر کے ایک بار پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہیگرڈ نے یہ کہانی سنی اور اس کے دل اور دماغ پر گہرا نقش چھوڑا۔ وہ جاب مکمل کر کے لندن واپس آیا اور لکھاری کی حیثیت سے نیا کیریئر شروع کر دیا۔ اس نے 1887 میں شی کے نام سے ناول لکھا اور انگریزی دان طبقے میں تہلکہ مچا دیا۔ شی اپنے دور کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ناول تھا۔ ہیگرڈ نے اس کے بعد اس کی دوسری قسط عائشہ کی واپسی کے نام سے لکھی۔ یہ ناول بھی سابق ناول کی طرح بے تحاشا مقبول ہوا۔ میں نے یہ دونوں ناولز جوانی میں پڑھے تھے۔ اردو میں ان کا ترجمہ عائشہ اور عائشہ کی واپسی کے نام سے ہوا تھا اور وہ اتنے پراسرار اور شاندار تھے کہ میں آج 40 سال بعد بھی ان کے اثر سے نکل نہیں سکا۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ سال پہلے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں مجاجی اور رین کوئین کا ذکر کیا اور میں ہیگرڈ کے دونوں ناولوں میں واپس کود گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں انشاءاللہ مجاجی بھی جاؤں گا اور رین کوئین کا ڈانس بھی دیکھوں گا۔ ہم ہفتہ 10 ستمبر کی صبح مجاجی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے صوبے لمپوپو کا حصہ ہے۔ زمبابوے کے بارڈر پر ہے۔ جوہانسبرگ سے مجاجی پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہم ہائی وے سے ہوتے ہوئے دوپہر 1:30 بجے مجاجی پہنچ گئے۔ ساؤتھ افریقہ کی سڑکیں اور ریسٹ ایریاز یورپ کی طرح جدید اور باسہولت ہیں۔ ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوتا ہم افریقہ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب گوروں کا کمال ہے۔ ہالینڈ کے باشندے 1652 میں ساؤتھ افریقہ آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جرمن پہنچے۔ بعد از اسبانوی زمیندار بھی جنوبی افریقہ پہنچ گئے اور یہ اپنے ساتھ ہندوستانی باشندے بھی لے آئے۔ یوں ساؤتھ افریقہ 4 قومیتوں میں تقسیم ہو گیا۔ سیاہ فام باشندے لوکل تھے۔ ملیشیا کے مسلمانوں نے انہیں کافر کا نام دے دیا۔ ہالینڈ، جرمنی اور برطانیہ کے آکابور، یہ ولندیزی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زمیندار کہلاتے ہیں۔ ہندوستانی مہاجر ریلوے لائن بچھانے کے لیے لائے گئے تھے۔ یہ ریلوے اسٹیشنوں پر کام کرتے تھے لہٰذا ان کا نام کلی پڑ گیا اور ان سب کے ملاپ سے ایک نئی نسل نے جنم لیا اور یہ نسل کلرڈ کہلانے لگی۔ گورے ساؤتھ افریقہ پر 350 سال حکمران رہے۔ یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دنیا میں سونے اور پلاٹینیم کی سب سے بڑی کانیں ساؤتھ افریقہ میں ہیں۔ ایک وقت تھا جب دنیا کا 70% سونا یہاں سے نکالا جاتا تھا جبکہ پلاٹینیم میں آج بھی ان کا شیئر 70% ہے۔ دوسرا، زمین بہت زرخیز ہے لہٰذا گوروں نے یہاں لاکھوں ایکڑز پر محیط فارم بنائے اور انہیں 3 اطراف سے 2 سمندروں بحر ہند اور بحر اوقیانوس میں گھرا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ طویل کرسٹل لائن کا مالک بھی ہے اور افریقہ کا گیٹ بھی گوروں نے اسے جی بھر کر لوٹا بھی اور بنایا بھی لہٰذا کہ آج کسی بھی طرح یورپ سے کم تر نہیں دکھائی دیتا۔ اس کی فضا اور انفراسٹرکچر یورپی ہے لیکن یہ مغربی دنیا سے 16 گنا سستا ہے۔
یہ دنیا کے چند ایسے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس کی گوری آبادی انقلاب کے بعد اپنے ملکوں میں واپس چلی گئی اور پھر چند برسوں میں واپس ساؤتھ افریقہ آ گئی۔ یہ لوگ بزنس مین اور فارمر ہیں، یہ آج بھی اپنے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ہم گوروں کی بنائی ہائی ویز کے ذریعے دوپہر 1:30 بجے مجاجی پہنچے۔ یہ دنیا کے آخری کونے میں ایک پراسرار جگہ تھی۔ رین کوئن کا محل پہاڑی پر واقع ہے اور یہ بانس کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وادی میں کوئن کے ماننے والے رہتے ہیں۔ آخری کوئن 2005 میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اس وقت نابالغ اور زیر تربیت ہے، لہٰذا پچھلے 17 برسوں سے ملکہ کا ڈانس نہیں ہوا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ تھا رین کوئن واقعی خشک موسم میں باہر نکلتی ہے، مقامی جڑی بوٹیوں کی دھنی مارتی ہے، جادو پڑتی ہے، رقص شروع کرتی ہے۔ چند لمحوں میں پوری وادی پر بادل منڈلاتے ہیں اور پھر خوفناک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان سے ثبوت مانگا تو انہوں نے ہمیں سیکیڈ کے جنگل کی طرف بھجوا دیا۔ پہاڑی کے آخری کونے پر واقعی سائیکیڈ کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ یہ دنیا کے قیمتی ترین پودوں میں شمار ہوتا تھا۔ 1 میٹر درخت کی قیمت $1,00,000 اور ایک بیج $100 میں فروخت ہوتا تھا۔ سائیکیڈ کے بیج اور پودے مجاجی سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ ہم جنگل سے باہر نکل رہے تھے تو پولیس نے ہماری گاڑیوں کی باقاعدہ تلاشی لی۔ یہ پودا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے لیے بے تحاشا بارش اور پانی درکار ہوتا ہے، جبکہ مجاجی کا علاقہ خشک اور بے آب و گیا ہے، لہٰذا وہاں سائیکیڈ کی موجودگی کا امکان نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہاں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ آج بھی موجود ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا ہماری ملکہ اسے چند 100 میٹر کے فاصلے پر رقص کرتی ہے، چنانچہ یہاں ہر سال معجزاتی بارش ہوتی ہے، اور یہ پودا اسی معجزاتی بارش کا نتیجہ ہے۔ مقامی لوگ اپنی ملکہ کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا یہ لوگ کسی گہرے جادو کے زیر اثر ہیں اور ملکہ کے بارے میں کوئی منفی بات سننے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ساؤتھ افریقہ کا ہر صدر حلف لینے کے بعد رین کوئن کے دروازے پر سلام کے لیے ضرور پیش ہوتا ہے۔ نیلسن منڈیلا بھی اس میں شامل تھے۔ وہ اپنی صدارتی دور میں کئی مرتبہ مجاجی آئے اور ملکہ کے ساتھ طویل ڈائیلاگ کیے۔ ملکہ کے زائرین پورے افریقہ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے مجاجی آتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے بارش دیکھتے ہیں۔ کیا رین کوئن واقعی بارش لا سکتی ہے یا پھر یہ بے شمار دوسرے الونسنس کی طرح ایک دھوکہ ہے؟ میں وہاں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن لوگ بہرحال اس پر یقین کرتے ہیں اور یہ مشاہدہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ اس کائنات میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اور لوگ اگر کسی چیز، عادت یا روایت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ ہمیں ان کے یقین پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا اگر ہماری عبادت اور عقائد کا احترام کرتی ہے تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے عقائد اور روایات اور عبادات کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم نے رین کوئن کے احاطے میں جانے کی کوشش کی، مگر انتظامیہ نے ہمیں جانے نہیں دیا۔ ہم نے وہ رات زنین میں گزاری، اور یہ چھوٹا سا پہاڑی قصبہ ہے، صاف ستھرا ہے، اور سیاح یہاں آبشار، جنگلی حیات اور ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں۔ شہر کے گرد و نواح میں گوروں کے فارم ہاؤسز ہیں، دور دور تک سبزہ کھیت اور باغات بکھرے ہوئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے گوروں کا صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے: اپنی شراب، اپنا فارم ہاؤس اور پرائیویٹ زندگی۔ یہ حکومت کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ حکومت کو صاف کہہ دیتے ہیں آپ مجھ سے جتنی پیداوار چاہتے ہیں میں دوں گا، جتنا ٹیکس چاہیے آپ کو وہ بھی لے لو، مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دو، کام کرنے دو۔ چنانچہ حکومت ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہ فارمنگ کرتے ہیں اور اپنے فارم ہاؤس میں اپنے جانوروں اور خاندان کے ساتھ مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ زنین میں سینکڑوں ایکڑز کے ہزاروں فارم ہاؤس موجود تھے۔ شہر میں 1000 کے قریب پاکستانی بھی تھے۔ ہم حلال کھانے کی تلاش میں بھارتی، گجراتی، مسلمانوں کے ریسٹوران پہنچے تو ڈی جی خان کے 2 بھائیوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ دنیا کے آخری کونے میں مزے سے زندگی گزار رہے تھے، سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو عمران خان کی تقریریں سنتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے شکوہ کیا آپ ہمارے خان کی مخالفت نہ کیا کریں، اور میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے مشورے سے اتفاق کر لیا۔ وہ شام اچھی تھی، ساؤتھ افریقہ کا کنارہ تھا، گرمی تھی اور فضا میں جانوروں کی آوازیں تھیں، اور کانوں میں عمران خان کے فکروں کی گونج تھی۔ اوئے میں نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سو گئے۔